السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقات من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر درگزر سے کام لیتا ہے تو اللہ بدلے میں اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں بر کا لفظ نیکی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بر کے ایک معنی جنت کے بھی ہیں، تو اس سے یہ معنی بھی واضح ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنت کی طلب رکھتا ہو، جنت میں جانے کا خواہش مند ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کرنے کی عادت ڈال لے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور کھجور کا ایک باغ جو ان کو بے انتہا عزیز تھا، اور اس میں ایک کنواں تھا جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس کے باغ سے وہاں پانی پینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ نبی پاک کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنا یہ باغ جو کہ مجھے بہت عزیز ہے، میں فی سبیل اللہ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بے شک اس باغ کے دینے سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پہ کیا جائے، اور آپ نے پھر ان کا وہ باغ ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح جب زید بن حارثہ نے اس آیت کو سنا تو ان کو اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ وہ اپنا گھوڑا لے کے نبی پاک کے پاس آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے یہ گھوڑا بہت عزیز ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنا یہ گھوڑا دیتا ہوں۔ آپ مسکرا دیے۔ آپ نے کہا، اے حارثہ، تمہاری اس قربانی کو اللہ نے قبول کیا، اور آپ نے اس گھوڑے پر ان کے بیٹے کو بٹھا دیا کہ یہ گھوڑا تم لے لو۔ یہ صحابہ کرام کی دین سے محبت تھی، اللہ کے احکامات کی اطاعت تھی، اور جنت کو پا لینے کی تڑپ تھی کہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا یا جنت کے ملنے کی بشارتیں ہوتی، وہ ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں محبوب ہیں، کیا ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کیا ہم ان کی قربانیاں دے سکتے ہیں؟
کیا ہم اللہ کی عبادت کی خاطر اپنے شاپنگ کے آورز کم کر سکتے ہیں؟ لمبی لمبی فون پر گفتگو کرنا کم کر سکتے ہیں؟ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ٹی وی کے پروگرامز دیکھنا کیا ہم اس میں کمی لا سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کھانا پینا، آؤٹنگ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو بہت محبوب ہیں، تو کیا ہم ان کو اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں؟ ان میں کمی واقع کر سکتے ہیں؟ تو جو لوگ اللہ کے دین کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی لگن رکھتے ہیں، وہ اپنا مال، اولاد، وقت، آرام، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں اللہ کی جو انسان کو بہت محبوب ہیں۔ مال کی محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہے۔ وہ جب اللہ کے دین کی خاطر بات کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر بات کی جاتی ہے، تو وہ اپنا مال بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ صرف مال خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے دین کی پھیلانے میں لگاتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کا بہترین حصہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ راتوں کو اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نیکی کو پانا اور نیکی کی لگن رکھنا۔ تو ہم میں سے جو کوئی چاہتا ہو کہ وہ نیکیوں میں بڑھ جائے تو وہ نبی پاک کی زندگی کو دیکھے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے اور پھر وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم نے خود پر حرام کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر اونٹ کا اور خرگوش کا گوشت خود سے ہی حرام کر لیا تھا، جبکہ شریعت محمدی کے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا گوشت حلال قرار دیا۔ تو جس طرح مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ دین اسلام میں بہت ساری کجرویاں نکالتے رہتے تھے، اس میں ٹیڑھ نکالتے رہتے تھے، تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں تو پچھلی شریعتوں میں حرام تھیں، حالانکہ شریعت میں حرام نہیں تھیں، انہوں نے خود سے اس میں اضافہ کیا تھا۔ اسی طرح بہت ساری باتیں جو وہ گھڑ گھڑ کر لاتے تھے اور پھر اس کے جواب مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کئی ان کے وہ سوالات جو وہ بیجا کیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشانی کا سبب بنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراضات میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو، اور اس کی کوئی عبارت، یعنی اگر تم سچے ہو کہ ان شریعتوں میں اس کو حرام قرار دیا تھا تو اپنی تورات اور انجیل لے کر آؤ اور ہمیں دکھاؤ کہ اللہ نے کون سی آیت اس کے لیے اتاری تھی۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ ہی فرمایا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہ اگر تم آل ابراہیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، تو پھر تم ان باتوں پہ غور کرو جن پر ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے تھے، اور ان کی سب سے بڑی صفت کیا تھی کہ وہ قطعاً مشرک نہیں تھے، وہ اپنے اللہ کی عبادت کے لیے یکسو تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی بیت اللہ۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکزی ہدایت بنایا گیا تھا، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ کا گھر اس زمین پر قائم و دائم ہے۔ بیت المقدس بعد میں بنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، لیکن بیت اللہ ہمیشہ سے آباد ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے مرکزی ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر باعث خیر و برکت ہے، امن کا مرکز ہے۔ جو اس شہر میں آ گیا وہ امن میں داخل ہو گیا۔ ہم آج کل بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے لوگ اپنی دکانیں اور مال اسباب یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ان کو ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی چرا لے گا۔ اسی طرح سے وہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی احرام کی حالت میں مارنا منع ہے۔
مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اگر کوئی جماعت کے ساتھ وہاں نماز ادا کرے تو اس کا ثواب 27 گنا مزید اس میں بڑھ جائے گا۔ اسی طرح حج کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، چونکہ حج ایک جامع اور مکمل عبادت ہے۔ اس میں انسان اپنی جان، مال، اسباب، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگاتا ہے، اس لیے حج کو زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ پے در پہ حج اور عمرے کرنے سے انسان کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حاجی کا اونٹ اپنا ایک پاؤں یا ایک ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ اس کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کی ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج البیت من استطاع الیہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے دیں، یعنی اگر ایک شخص کے پاس 1 سال اس حال میں گزر جائے کہ اس کے پاس اس قدر مال جمع ہو کہ وہ حج کر سکے تو اس پر حج فرض ہے، اور جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خواہ یہودی مرے یا نصرانی، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے اور ہمارے پاس اس قدر مال ہو کہ ہم حج کر سکیں تو پہلی فرصت میں ہمیں اپنا یہ فرض حج ادا کر لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی ہم نے ان کو تعلیم دلوانی ہے یا اپنا گھر بنانا ہے، اور بہت سارے دنیاوی گولز ہوتے ہیں جو انہوں نے سیٹ کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو خدارا ان باتوں میں نہ الجھیں، ہر کام کا ایک وقت ہے اور اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کے اسباب اللہ ہی نے پیدا کرنے ہیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور آپ یہودی یا نصرانی کی موت مریں تو بہتر ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر اللہ نے اس قدر مال دیا ہوا ہو تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اس کو وقت پر اپنا یہ فرض ادا کر لیں۔ اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے، تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کہا تھا کہ قرآن کی تصدیق کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جتا رہے ہیں کہ تمہارا تو کام تھا کہ تم خود اس پر ایمان لاتے اور عمل کرتے، اور اب جب کہ تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جب کہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اہل مکہ کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جس کا حل انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ یہود و نصارہ کی طرف جاتے تھے، ان کے علماء سے پوچھتے تھے کہ تم اپنی کتاب میں سے پڑھ کر بتاؤ کہ تمہارا رب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک نبی تم پر مبعوث فرما دیا اور اس کے پاس ایک کتاب بھی ہے، تو اب ان کی طرف جانے کی کوئی حجت، کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی، اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ جو چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے تو پھر اس کو چاہیے ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ابن قتادہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیے جائیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا کیا جائے اور دوسرے پہر اللہ کی نافرمانی کی جائے، یعنی کوئی زکوٰۃ تو پوری نکالے مگر ساتھ ساتھ رشوت بھی لے۔ تو تقویٰ جو ہے وہ زندگی کا ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ ہے، یعنی ہر معاملے میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان زندگی گزارے۔ تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں تقویٰ جڑ پکڑ لیتا ہے ایسا دل امن میں آ جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، کیونکہ جب انسان کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ علماء نے قرآن کو اللہ کی رسی کہا ہے، جس دل میں قرآن آ جائے وہ دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں
آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر دو نرم چیزوں کو ایک ساتھ رکھا جائے تو وہ جڑ جاتی ہیں. تو جب دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، تو پھر مومن یک جان دو قالب ہو جاتے ہیں. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہرگز تفرقے میں نہ پڑو، کیونکہ جب کوئی قوم تفرقے میں پڑ جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ شیطان اٹھاتا ہے. اور جو محبت دین کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، دراصل وہی محبت دائمی اور بے لوث ہوتی ہے. یعنی جو دینی بھائی ہوتے ہیں انہی کی محبت دائمی ہوتی ہے. دنیاوی بھائی تو لڑ پڑتے ہیں، کبھی جائیداد کی وجہ سے، کبھی کسی اور معاملے میں، لیکن جو دین کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی ایک دوسرے کی خاطر دریغ نہیں کرتے، اور وہ بے لوث محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے. تو جو لوگ دین کی خاطر جڑیں گے وہی آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کنبوں کے حساب سے اکٹھا نہیں کرے گا، نسلوں کے حساب سے اکٹھا نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب کے سب صف بستہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. لیکن وہ صفیں اعمال کی وجہ سے بنی ہوئی ہوں گی. سچ بولنے والے ایک صف میں ہوں گے، صدقہ کرنے والے ایک صف میں ہوں گے، اللہ کی خاطر شہید ہونے والے ایک صف میں ہوں گے. یعنی ہمارے اعمال ہمیں یکجا کریں گے. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور آپ کشتی میں بیٹھنے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تو بھی اس میں سوار ہو جا. اس نے کہا نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ موجیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. آپ نے کہا اے اللہ یہ ڈوب جائے گا، اس کو بچا لے. اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کا سگا بیٹا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے اس آیت میں کہ خواہ آپ کی اولاد ہو، بیوی ہو، بہن بھائی ہوں، آپ کے اہل وہ ہیں جو آپ کے دین پر ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. یہاں پہ بنو قینقاع، بنو نذیر، اوس اور خزرج، یہ قبیلے جو مدینے کے آس پاس آباد تھے اور صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور بعد میں یہ شیر و شکر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو دلوں کو پھیرتے کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے. وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے دراصل وہی فلاح پانے والے ہیں. حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 8 حصے ہیں. ایک حصہ نماز ہے، ایک حصہ روزہ، ایک حصہ حج، ایک حصہ زکوٰۃ، ایک حصہ نیکی کے لیے بلانا اور ایک حصہ برائی سے روکنا، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک حجرے میں آئے، آپ کے چہرے پر گھٹن تھی، آپ وضو کیا اور باہر چلے گئے. میں ان کے پیچھے گئی اور میں نے سنا آپ لوگوں سے فرما رہے تھے اے لوگو، اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہیں جواب نہ دوں، تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں. جب حضرت عمر اس آیت کو پڑھا تو وہ کہتے تھے کہ جس کو یہ آیت پسند ہے تو اسے چاہیے ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار نہیں کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کا صلہ، اس کے بدلے میں تم عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ دامن رحمت میں جگہ دے گا اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. جو کچھ سزا انسان کو ملے گی وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی.
زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ مومنوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو چنا تھا دنیا کی امامت کے لیے اور ان پر بہترین نعمتیں نازل کیں، دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء ان کی نسل میں پیدا کیے، لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا فرض بھول گئے، وہ خود بھی عمل کرنا بھول گئے، اللہ کی شریعت سے دور ہو گئے، اور جو ان کے ذمے اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین کا علم دیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، انہیں برائی سے روکیں گے اور اچھائی کی ترغیب دیں گے، انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو چنا دین کی امامت کے لیے، اس دنیا کی سرداری کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے لیکن وہ اللہ کے احکامات سے نہ ٹکرائے وہ خیر ہے، کیونکہ دنیا میں بعض اوقات برائی کا کام برا ہوتا ہے لیکن ان کو مزہ آتا ہے اس کے کرنے سے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو ایسے کام کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شرابی ہے اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے شراب لا دو، آپ اگر اس کی ضرورت کی چیز دے دیں گے، اس سے اس کو تو مزہ آئے گا، اس کی تو تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن ایسی خیر کسی کو پہنچانا، ایسی کسی کی مدد کرنا یا خواہش پورا کرنا اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، ایسے کاموں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہمیں لوگوں میں کوئی خرابی، کوئی خامی نظر آتی ہے لیکن ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے، یا بعض اوقات ہم ان کی اصلاح کرتے تو ہیں لیکن وہ انداز ان کی تذلیل کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام کام کرنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام کا کردار ایسا تھا کہ لوگ ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے تھے۔ محمد بن قاسم کو ہندو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ دین کا کام، لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا بہت زیادہ صبر والا کام ہے۔ یہ ایک کانٹوں بھرا رستہ ہے جس میں سہج سہج قدم رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی بھی ایسے شخص کو جو ہمیں نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، ہم سے انسیت نہ رکھتا ہو، وہ کیوں ہماری بات سنے گا، وہ کیوں اس پر عمل کرے گا؟ تو اگر ہمیں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہے تو ہمیں لوگوں سے رابطے میں رہنا ہے، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی خامیوں اور باتوں کو درگزر کرنا ہے، پھر وہ لوگ آپ کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا ہوگی۔ جب کسی کے لیے آپ کے دل میں عزت اور محبت ہوتی ہے تو پھر آپ ایسے شخص کی بات توجہ سے سنتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں یہ تمام اخلاقی صفات پیدا کی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی اگر امتی ہیں اور یہ بار اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ اگر ڈالا ہے تو ہم بھی اپنے اندر صبر کی، برداشت کی، عفو و درگزر کی صفتیں پیدا کریں، تاکہ ہم اپنے اس ذمہ داری کو جو اللہ نے ہمیں سونپی ہے ہم اس کو پورے طریقے سے ادا کر سکیں اور ہم بنی اسرائیل جیسی حرکتیں نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر دور میں ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات خواہ اس معاشرے میں کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ہم میں سے مٹھی بھر لوگ کچھ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو گرمی سردی کی اور ہر قسم کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر دشوار گزار رستوں میں جاتے ہیں جماعتوں کی شکل میں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور ان کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بہترین طریقے سے ادا کرے۔ اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑھی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے ہیں۔ آیات کے کئی معنی ہیں۔ آیت کے معنی نشانی ہوتے ہیں، آیت کے معنی اللہ کا حکم ہے، اور آیت کے معنی وہ آیات ہیں جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جو بھی کوئی اللہ کی آیات کی تلاوت نہ کرے، اللہ نے جو معجزے دکھائے ہوں ان کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہوں ان کو جانتے بوجھتے اس پر عمل کرنے سے انکار کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ کن حالات سے دوچار ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے؟
کہیں ہم ذلت اور پستی میں تو نہیں گر گئے ہیں؟ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی جو بھی اہل کتاب ہوں، چاہے وہ تورات کے ماننے والے ہیں یا انجیل کے یا قرآن پر عمل کرنے والے، ہر دور میں سارے اہل کتاب یکساں نہیں رہے، 5 انگلیاں یکساں نہیں ہوتی۔ اس دور میں بھی اللہ کی احکامات پر پورے عمل کرنے والے لوگ موجود تھے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی تمام امت محمدی کے لوگ پورے کے پورے قرآن کی کتابوں پر، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر قائم ہوتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر سجدوں میں گرے رہتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت قرآن پڑھا جائے اور فجر کی رکعات میں زیادہ تلاوت کی جائے، اس کا بہترین اجر ہے۔ تہجد کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر و برکت رکھی ہے۔ جو لوگ قرآن کو حفظ کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، اس میں کوشش کرتے ہوں، تو وہ وقت بہترین ہے۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور پھر اس وقت کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ سالے لوگ ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور چونکہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس لیے اس دنیا میں ایک قدم پھونک کر رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپنی نگاہوں کے آگے رکھتے ہیں، کسی بھی لمحے اللہ کا حکم ان کی فکر اور سوچ سے محو نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی نیک کاموں پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے، زبان سے، تلوار سے جس قدر ان کی استطاعت ہو وہ لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ یسارعون فی الخیرات ہوتے ہیں، یعنی وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی ان کے سامنے نیک عمل کرنے کا کوئی موقع آتا ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یسارعون فی الخیرات ہیں، جب کبھی انہیں نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے وہ اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے اس میں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو نیک اور صالح لوگ اس دنیا میں کسی کے دوست بن جاتے ہیں تو وہ اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی شخص کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دوستوں سے مل لیں، ہمیں اس کی فطرت کا بخوبی پتہ چل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالح دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، جب انسان اس کے پاس سے اٹھتا ہے تو خوشبو اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی کو صالح دوست مل جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، کہ یہ سارے لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک علم والے عبادت کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ جیسے نبی پاک کی فضیلت امتی پر ہے، جیسے چاند کی فضیلت تاروں پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ فرحت اور خوشی ہے جو تم کسی مسلمان کو عطا کر سکو، یا اس کے کسی قرض کا بوجھ اتار سکو، یا اس کی بھوک مٹا سکو۔ اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے میں پیدل چلوں اس کے ساتھ، میرے نزدیک مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں 1 ماہ کا اعتکاف کروں،
اس سے بہتر یہ بات میرے نزدیک ہے کہ میں اپنے بھائی کی کسی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ پیدل چل کر جاؤں۔ تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا کچھ مال کام دے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری قوم، تمہاری دین سے متعلق اگر کوئی راز ہو تو ہرگز غیر مسلموں کے ساتھ اس کو شیئر نہ کرو، غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ معاشرتی معاملات اور دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہو، نوکری کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں اپنا دلی رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ ہی جل مر جاؤ، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر خوب حاوی ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اب غزوہ احد کی تیاری کے لیے اور صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور پھر وہ مختلف صحابہ کرام کو ان کی ذمہ داریوں کے متعلق سمجھا رہے تھے، ان آیات کا ذکر ہے۔ مامور کر رہے تھے، اللہ کی ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی غزوے کا ارادہ کرتے تو پھر آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ جب غزوہ احد کا وقت آیا، چونکہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو بہت بری طرح سے ناکامی ہوئی تھی، تو اس وقت وہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب آپ نے مشورہ کیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے، جبکہ اکثریت جو صحابہ کی تھی ان کا خیال تھا کہ شہر سے باہر جا کر جنگ لڑی جائے تاکہ عورتوں، بچوں اور باقی اسباب کا کم نقصان ہو۔ تو لہٰذا آپ نے اکثریت کی رائے پر فیصلہ کیا اور باہر جا کر جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا۔ انہی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اے نبی، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیونکہ غزوہ بدر کو گزرے ابھی بہت عرصہ نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور پھر غزوہ بدر میں سب نے مشاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 2000 اور 3000 فرشتوں کے لشکر آسمان سے اتارے، اور خود جبریل امین سفید گھوڑے پہ سوار ہو کر اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے ساتھ دینے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ جب اپنا وعدہ کرتا ہے تو اس کو ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اللہ نے تمہیں پہلے اس لیے بتا دی ہے تاکہ جب تم اللہ کی خاطر نکلو اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے تو تم مطمئن ہو کہ اگر ہم کم بھی ہوئے لیکن ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اور اگر جان چلی بھی گئی تو شہید ہوں گے، اور اگر لوٹ آئے تو غازی، یعنی کسی بھی طرح سے خسارے کا سودا نہ ہوگا۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور وہ یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے پیغمبر، فیصلے کا اختیارات میں تمہارا حصہ کوئی نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے وہ انہیں معاف کرے چاہے تو سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید جو کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے شامل ہوئے تھے اور آپ کے وار کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کا دانت توڑے اور اس کا سر پھوڑے جبکہ وہ انہیں دین حق کی طرف بلا رہا ہو۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ تم کس طرح سے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ اللہ کس کو معاف کرے گا اور کس کو بخش دے گا؟ حدیث میں ہے کہ کسی بندے کے گناہ اگر اس قدر ہو جائیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان تمام جگہ بھر جائے، لیکن وہ شخص اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے اور سچے دل سے توبہ کرے تو میرا رب اس کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ کیسے کہہ دیے کہ کس طرح یہ قوم فلاح پا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، آپ نے نا امید نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت محدود نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت دی، اور پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی، اور پھر آپ کی کوششوں سے دین اسلام بہت دور دور تک پھیلا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا ربا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا ہوا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ سود بدترین عمل ہے جو انسان کرتا ہے۔ سود اکثر وہ لوگ دیتے ہیں جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص عام حالات میں سود پر مال لے کے راضی نہیں ہوتا، اور جب کسی کو اپنے مال کے ساتھ ایک اضافی مال دینا پڑے جبراً تو کیسے وہ دل خوش ہو سکتا ہے؟ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرت اور حسد ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ اس طریقے پر مسلسل عمل کرنے سے امیر لوگ امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور غریب غربت کی چکی میں پستہ چلا جاتا ہے، دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے مومنو ہر حال میں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، یہ جو کہ کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک کفر اصغر ہے اور ایک کفر اکبر ہے۔ جو اللہ کی ذات اور صفات کا ہی انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، یہ کفر اصغر ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ زندگی میں اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں اور پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جو لوگ اللہ کے رحم کے مستحق قرار دینا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رحم کے مستحق ہو جائیں تو انہیں چاہیے ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں اور نبی کی سنتوں کا اتباع کریں، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کے جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یعنی وہ صرف خوشحالی میں خرچ نہیں کرتے کہ اللہ نے مال زیادہ دے دیا، رزق زیادہ دے دیا تو اس کو خرچ کر دو، نہیں، جب ان کے پاس مال کم بھی ہو تو خرچ کرتے ہیں، وہ بدحالی میں بھی ہوں تو خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی ہوں تو خرچ کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلا دینا ہی بہترین صدقہ ہے۔ الکاظمین کون ہیں؟ کاظم دراصل عربی زبان میں غصہ پینے والے کو کہتے ہیں، اور کاظمین کون ہیں؟ جو غصے کو پینے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو ابن آدم کے دل میں آ جاتا ہے۔ غصہ شیطان دلاتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، جبکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس لیے غصے میں پانی کو پینا اور وضو کرنا احسن ہے۔ جب انسان غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا رویہ اور اس کی حرکات، یہ سب چیزیں اس کی غیظ و غضب کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ خرچ کرنے میں بہت کشادہ دل تھے، انہیں جو چیز بھی اپنے لیے پسند آتی وہ اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاذ اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو ان کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی جنت الفردوس، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پر زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر دو طرح کے اعمال کرنے والوں کا انجام بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے غلطی ہو بھی جائے، کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم ایمان کے ایک ہی درجے پہ ہمیشہ نہیں رہتے، کبھی ہم بہت زیادہ بہترین نمازیں پڑھتے ہیں، بہترین تلاوتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز بھی رہ جاتی ہے۔ تو چونکہ ہم انسان ہیں، اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بھی ہم پر غالب آ جاتا ہے، اور ایسے میں ہم سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کا ہم نے کبھی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دل کی حالت کو جان رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، تو جیسے ہی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کے دل میں ندامت آ جاتی ہے، وہ شرمسار ہوتا ہے، اور پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ کیسے میں اپنے اس گناہ کو دھوں۔ تو گناہ کو دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے ہی آپ سے کوئی غلطی ہو، پہلے اس کا اعتراف کریں، اس پہ شرمندہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، سجدے میں جائیں اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگیں، اور پھر اس گناہ کے کالے اثر کو مٹانے کے لیے فوراً سے کوئی نیکی کا کام کر لیں، کوئی صدقہ کریں، خیرات کریں، اور اللہ کے نام پر کچھ نکال دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے اس برائی کو ایسے مٹا دے گا جیسے اس نے کبھی وہ کی ہی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ دوسری طرف بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو عاد، سمود، لوط، ان تمام قوموں کے انجام دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے، پھر اس دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ دل شکستہ ہو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تقوی کی زندگی گزارتے ہو، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہو، تو تمہارا دشمن کبھی بھی تم پر غالب نہیں آئے گا۔
تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم پستی میں کیوں ہیں، کیوں دشمن قوتیں ہم پر مسلط ہیں؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں کمی واقع ہو گئی ہے، ہم نے لوگوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں۔ حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم سیلاب کے خش و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں آخرت سے کراہیت پیدا ہوگی اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جب مومن آخرت کی فکر کرنے سے دور ہو جائیں گے، آخرت سے بالکل غافل ہو جائیں گے اور دنیا کو پانے اور دنیا میں سبقت لے جانے کی ان کے دل میں محبت بہت زیادہ جڑ پکڑ لے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پتوں کی طرح، جھاڑ پھوس کی طرح اڑا دے گا، یعنی وہ بے وقت ہو جائیں گے اس دنیا میں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے، اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی بھی اس کی آزمائشوں اور غیظ و غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ نے جن کاموں میں ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے اس آسانی کو سہولت سے لے لینا چاہیے۔ جیسے سفر کے دوران قصر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے سہولت دے رکھی ہے، تو ہمیں زیادہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے سفر کے دوران بھی پوری نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ بیمار ہیں زیادہ تو اس حالت میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، اللہ نے سہولت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت بہت قیمتی ہے، بہت زیادہ فضیلت والی چیز ہے، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انسان کا کوئی بھی عمل اتنا بہترین نہیں کہ بدلے میں وہ اللہ کی جنت کو پالے۔ جنت جس کو بھی ملے گی اللہ کی فضل اور رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے انسان کے درجے بلند نہیں کرتا۔ جو لوگ بھی ایمان میں کچھ جم جاتے ہیں، کچھ نیکیاں کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک نئے امتحان سے گزارتا ہے۔ اگر وہ اس میں صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے نوازتا ہے اور ان کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ پھر جب وہ اس درجے پر جم جاتے ہیں، اس کے اہل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس سے کچھ بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یوں مومن اپنا سفر طے کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ جنتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی اس میں ہمیں لوگوں کی شخصیت پرستی، حتیٰ کہ نبی کی شخصیت پرستی سے بھی باز رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی تو اللہ کے رسول ہیں، آج وہ تمہارے درمیان ہیں، کل نہیں ہوں گے، تو جب تک نبی تمہارے ساتھ ہوں گے وہ کہتے رہیں گے تم عمل کرو گے، اور اگر وہ تمہارے درمیان نہیں ہوں گے تو تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے۔ تو دراصل اطاعت رسول کی نہیں ہے، اطاعت تو اللہ کی ہے۔ محمد بھی وہی کرنے کو کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ سے جڑو، اللہ کے دین سے جڑو، اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی پوری پوری جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کا ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کا ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ تو اگر کسی کو لگے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے، جنگ کرنے سے دشمن سے میری جان چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، تو پھر اس میں کیا بہتر ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جان دی جائے یا دنیا میں ایک طبعی موت مرا جائے۔ تو جو لوگ عقل والے ہیں
وہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان دینے کو اولیت دیتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ دنیا کے ثواب کی خاطر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ اس لیے حج اور عمرے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں حاجی مشہور ہو جائیں، اس لیے فلاحی ادارے بناتے ہیں کہ اس پہ ان کا نام لکھا ہوا ہو اور لوگ ان کا ذکر کریں نیک لوگوں میں، تو جو لوگ اس نیت سے نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مشہور بھی کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر کبھی چھپا کر اور کبھی دکھا کر نیکی کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان کی بہترین جزا دے گا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے کبھی نہیں جھکے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کی تو بس دعا ایک ہی تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے اگر کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں، یعنی جو ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی مانگیں اور آخرت بھی اللہ ہی سے مانگیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کا نصیب ہوگی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو نہیں کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ مسلمان غالب تھے، جب کفار نے ان پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے ان میں سے بہت سو کو شہید کر دیا اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہو گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر جن صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم وہاں سے دشمن کو دیکھو گے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ تو نہیں کر رہا، یعنی مورچہ بندی کی تھی ایک طرح سے، اور اس وقت تک تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دوبارہ کوئی حکم نہیں دیتے۔ جب ان صحابہ کرام نے دیکھا کہ دشمن الٹے پیر چلا گیا ہے اور دلی طور پہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال غنیمت میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور نیچے میدان میں آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور جب دشمن نے دیکھا کہ مورچہ خالی ہے تو وہ دوبارہ سے پلٹے، اور چونکہ ان کی توجہ ان کی طرف نہیں تھی، وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے، تو پھر اس طرح سے مسلمانوں کو اس شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے وہ اس وقت حقدار نہ تھے، یعنی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ وجہ کیا اللہ تعالیٰ ان پہ جتانا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا تمہیں ہوش نہیں تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال دیکھنے والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ غم سے دوچار ہونا پڑا، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے نبی کی ناراضگی۔
اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی کیفیت حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے یہ ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یعنی کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب دین اسلام میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی تو وہ اس کا سارا تمغہ اپنے سر لگاتے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے، چونکہ ہم نے تمہاری مدد کی اس لیے تمہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ اور اگر مسلمانوں کو کہیں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، کہیں پر انہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑ جاتا تو وہ سارا کا سارا وبال مسلمانوں کے ذمہ ڈال دیتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں نہ ہم مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوڑ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں کبھی بھی قوموں کے حالات بھی ایک جیسے نہیں رہے، اسی طرح مختلف خاندانوں کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان کی اپنی حالت بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں۔ اور یہ جو منافقین دعویٰ کرتے تھے اور مختلف بہانوں سے وہ جنگ میں جانے سے دور رہتے تھے، تو جن لوگوں نے مختلف بہانے کر کے اپنی منافقت کی وجہ سے جنگ میں جانے سے انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہی موت سے دوچار کر دیا تاکہ انہیں پتہ ہو کہ موت تو ہر صورت آنی ہے۔ اللہ جہاں چاہے تمہاری موت بھیج سکتا ہے۔ موت تو انسان کو خود ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ تم میں سے لوگ جو مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہ وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کی ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دین میں کاش اگر اور مگر نہیں ہے۔ جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر انسان کو راضی برضا ہو جانا چاہیے۔ کسی کے مر جانے کے بعد، کسی حادثے کا شکار ہو جانے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر وہ گھر سے باہر نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر اس نے میری بات مانی ہوتی تو سراسر اس کو کبھی یہ نقصان نہ پہنچتا۔ کاش اگر مگر کہنا یہ انسان کے کمزور ایمانی کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک مومن کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ موت برحق ہے اور وہ انسان کو کبھی بھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے جو کبھی بھی نہیں ٹل سکتا۔ اللہ اس قسم کی باتوں کی ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں مر گئے تو شہید، اور اگر دشمن پر غلبہ پا لیا تو غازی۔ سراسر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، اللہ کی بڑی رحمت یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تمہیں تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ پس ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو
اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک اور مشورہ ان سے لیا کرو۔ یعنی اس سارے واقعے کی وجہ سے، غزوہ احد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھوڑی تنگی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کے مزاج کا حصہ ہے نرمی اور رحمت۔ اگر اللہ نے یہ آپ کی فطرت میں نہ رکھا ہوتا تو یہ جو مومن آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی خاطر جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت روی کا رویہ اختیار کرتے تو یہ کب سے آپ کے دور ہو چکے ہوتے۔ اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ درگزر سے کام لیں اور اپنے رب کے حضور ان کی مغفرت مانگیں کہ آپ کا رب بھی ان کو بخش دے، اور پھر دوبارہ سے ان کو اپنے دین کے کاموں میں شامل کرو، اور ہر کام میں ان سے جیسے پہلے مشورہ لیا کرتے تھے اسی طرح مشورہ لو۔ یہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ دراصل ہم میں سے ہر اس مومن کے لیے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، دین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کہ انہیں چاہیے ہے کہ وہ نرمی کا رویہ اختیار کریں، لوگوں سے نرمی کی زبان اختیار کریں، لوگوں سے درگزر سے کام لیں، جو لوگ ان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، درگزر کریں، اور اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو پھر اللہ کے حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ یہی طریقہ ہے دین اسلام کو پھیلانے کا اور دین والے کہلانے کا۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پہ مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ پر یقین کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور وہ اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سیاہ اور سفید کبھی بھی برابر نہیں ہوتے۔ مومن اور کافر اپنی ظاہر میں اور باطن میں کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن کا عمل کافر سے کبھی نہیں ملے گا، اور کبھی کافر کا رویہ مومن جیسا نہیں ہوگا۔ تو پھر جب ان دونوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہے تو پھر ان سب کی منزل ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ مومن امن میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی امن کا باعث ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جبکہ کافر کے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اس کو جتنا بھی مال مل جائے وہ اس پر کبھی بھی راضی برضا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ برائی کا سبب بنتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گا، اور مومن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت ہی بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو ان پر آیات سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی،
حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں مخالف فریق پر پڑ چکی تھی۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اصل دوست کی اور ایمان کی جو پرکھ ہے وہ مشکل وقت پر ہوتی ہے۔ تو دوست کون ہوتا ہے؟ دوست سچا وہ ہے جو مصیبت میں انسان کے کام آتا ہے۔ دراصل جس وقت انسان کے گھروں میں خوشی کی محفلیں سج رہی ہوتی ہیں اور پارٹی کا ماحول ہے، سب خوش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے میں تو بہت سارے لوگ ان محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، سج بن کے شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان پر برے حالات آئے ہوئے ہوں اور وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی اب اہلیت نہیں رکھتا، تو ایسے وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اب پہلے ہی کی طرح سے اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کے کام آ رہے ہیں، اسی طرح سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے لوگوں میں سے اپنے لیے مخلص دوستوں کے چناؤ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں یہ حالات پیدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آسان کر دیا تھا کہ مومن اور منافق کا فرق جو ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ ان سے خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے وہ بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے۔ ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ یعنی کہ منافقین نے جو کہ ہر وقت اس بات میں لگے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مومنوں کا حوصلہ توڑیں اور دین اسلام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں جو ہے وہ کجی نکالیں، تو جب غزوہ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، انہیں نقصان ہوا، غم کے مارے جب وہ واپس لوٹے تو جو منافقین جھوٹ بول بول کر گھر پر رہ گئے تھے انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ کم ہو، ان سے کیا مقابلہ کر سکو گے، تم تو اس نبی کی باتوں میں آ گئے، اپنی جان سے بھی گئے، مال سے بھی گئے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے بنانا شروع کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں، اور جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاد و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسے مومنوں کو اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو جو لوگ شہید ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سارے وعدوں کو سچا پاتے ہیں کہ اللہ نے شہید کے لیے جو انعامات رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کو نوازا ہے، تو وہ پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ بھائی جو زمین پہ رہ گئے، جو اس کار خیر میں شہید نہیں ہو سکے، ان کا کیا بنا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، میں نے ان کے نصیب میں بھی شہادت رکھی ہے، ابھی کچھ وقت ہے، وہ بھی تمہاری طرح ہی شہادت پائیں گے اور اسی طرح سے اجر پائیں گے جو تمہیں آج مل رہا ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہیں پہنچا، اور وہ اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب یہ مومن واپس پلٹے اور ان میں سے بہت زیادہ زخمی لوگ تھے، تو جب یہ دشمن کا قافلہ
واپس پلٹا غزوہ احد سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چونکہ ان میں سے بھی بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں اور اب یہ اپنی خوشی میں معمور جا رہے ہیں، تم میں سے کون ہے جو ان کے پیچھے جائے گا اور ان سے مقابلہ کرے گا اور بچے ہوئے کافروں کو شہید کرے گا؟ تو اس حالت میں بھی نبی پاک کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ صحابہ فوراً تیار ہو گئے اور انہوں نے جا کے باقی بچے ہوئے کفار کا خاتمہ کر دیا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھے گا۔ ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم قومیں جو ہیں وہ دنیا میں بہت ترقی کر رہی ہیں، یا وہ لوگ جو دنیا میں غلط قسم کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، اور وہ دنیا میں خوب خوشحالی سمیٹ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، تو بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید یہ لوگ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ہم خسارے میں رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اہل ایمان کو یہ یقین دلواتے ہیں کہ دنیاوی طور پر ان لوگوں کا، جو لوگ اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ان سے ہرگز آپ متاثر نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں ان پر اکثر مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اس سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو ایک مصیبت آتی نہیں، ابھی ٹلتی نہیں تو دوسری ان پر آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو غلط کیا ہوگا، جو اللہ کی طرف سے پکڑ کا شکار ہو گئے۔ ہرگز نہیں، اللہ جن کو یاد رکھتا ہے انہیں ہی آزماتا ہے۔ تو لہٰذا دنیاوی طور پر اگر اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، اللہ کے احکامات سے دور رہنے والے لوگ اگر ترقی کرتے ہیں تو ہرگز ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے ایمان پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اولاد کا زیادہ ہونا، مال و دولت کا زیادہ ہونا انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اولاد زیادہ ہو لیکن وہ نیکیوں پر نہ ہو، انسان کے لیے اسی قدر عذاب کی وجہ قرار بنے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور صحت ہو لیکن وہ اس کو اللہ کی اطاعت کے مطابق نہ استعمال کرے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رکھ دے گا۔ صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی دی جا رہی ہے کہ اس وقت مومنوں کے حالات جو ہیں وہ مالی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر وہ بار بار ٹوٹے جاتے ہیں، یعنی دشمن جو ہے وہ ان کو پسپا کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پر مجبور ہو جاتے تھے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ تو یہ تمام حالات تھے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی گزر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ وقت ضرور آئے گا جب دین اسلام کو عروج حاصل ہوگا، تم لوگوں کے حالات بدلیں گے، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اور مسلمانوں کی حکومت دور دور تک پھیلی، اور حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حال تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جو لوگ مختلف عمل کرنے والوں کے پاس، جادو ٹونے کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے کہ ہمارے لیے یہ کاروبار کرنا کیسا ہے، ہمارا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اور ہمارے آئندہ زندگی میں کیا بات ہونے والی ہے، یہ سب شرکیہ کام ہے، ہمیں سے دور رہنا چاہیے، اس سے انسان کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور نبیوں کو بھی غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے غیب کی کوئی بات کسی نبی کو بتانی ہوتی ہے تو اللہ اس کو چنتا ہے اور ان کو وہ بات وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم غیب پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔
اور پھر صحابہ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے لیے نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں طوق بن جائے گا۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، وہ ہرگز بخیل ہو ہی نہیں سکتا، نہ مال کے معاملے میں اور نہ اپنے علم کے معاملے میں۔ وہ اپنا مال اور تمام اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں وہ فراخی سے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ تو جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نوازتا ہے، اگر وہ اس مال کو جمع کرتے ہیں اور وہ اپنی جان پر، اپنے اہل پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اگر خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہی مال جو ہے وہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اور پھر اسی سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، جیسا ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے گا، تو اس میں سے جتنے بھی لوگ منافق تھے انہوں نے کہا دیکھو تمہارا رب تو ہم سے مانگتا ہے، وہ ہمیں کیا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں اس بارے میں کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے، کیونکہ منافقین وہی تھے جو یہود و نصارہ میں سے تھے، جو بظاہر ایمان لے آئے تھے لیکن دل سے وہ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہیں جبکہ ان کے پچھلے گناہ بھی کچھ کم نہیں تھے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس سے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنی تھی تم سچے ہوتے تو تم نے ان رسولوں کو قتل کیوں کیا؟ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، تو اس وقت بھی قربانی اللہ کی رضا کی خاطر کی جاتی تھی۔ تو پچھلی شریعتوں میں یہ طریقہ تھا کہ جو قربانی دیا کرتے تھے کسی مخصوص جگہ پر جا کر، تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک بجلی گرتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ آگ اس قربانی کو نگل لیا کرتی تھی اور باقی لوگوں کی قربانی وہیں پڑی رہ جاتی تھی۔ لیکن ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتوں کا پردہ رکھا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ اور مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی گاہے بگاہے مختلف قسم کے معجزات دکھانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ جب آپ سے اگر یہ اس طرح کی نشانی مانگیں تو ان سے کہو کہ یہ والی نشانی تو پچھلے انبیاء کے پاس تھی اور انہوں نے تمہیں یہ نشانیاں دکھائی بھی تھیں، تو پھر تو تمہیں ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے تھا۔ اگر میری بات ماننے کے لیے تم یہ شرط رکھتے ہو کہ میں تمہیں اس طرح کا کوئی اور معجزہ دکھاؤں، تو تم نے تو وہ معجزے دکھانے پر پچھلوں کی بات بھی نہیں مانی تھی، تو اس بات کی کیا تصدیق ہے اور دلیل ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے اس طرح کا کوئی معجزہ لے آؤں تو تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ اب اے نبی، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں وہ لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے دن پالو گے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
دراصل کامیاب وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر اور فریب کی چیز ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ اللہ کے نزدیک ہمارا ایمان قابل قبول ہو، اس وقت بھی ہم آزمائش کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے مالوں اور جانوں سے آزما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بحیثیت مومن قوم کے اللہ ہمیں اس آزمائش میں سرخرو کرے، لیکن ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس آزمائش کو ہم سے جلد دور کر دے۔ اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، کیونکہ مشکل میں صبر کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، خدا ترسی کرنا، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ سب لوگ جو ان حالات سے گزرتے ہیں سب کے سب صبر سے کام نہیں لیتے۔ ان اللہ مع الصابرین، لیکن جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں پھر اللہ کی مدد ان کے پاس آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم کو بہت عرصے تک دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے، لیکن جب وہ راہ راست پر نہیں آئے تو ایک دن ناراض ہو کر اللہ کی وحی سے پہلے ہی آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور پھر آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس پلٹ کے آپ کی قوم کی طرف بھیجا، اور آپ کی قوم نے آپ کی غیر موجودگی میں بہترین توبہ کی، اور توبہ اتنی مقبول ہوئی کہ وہ عذاب جب اللہ ایک دفعہ کسی کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب یہ عذاب ٹلنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب قوم یونس پہ سے ٹال دیا۔ تو ہم سب کو بھی ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ آزمائشیں اللہ کرے کہ عارضی طور پر ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اتنی بہترین توبہ اپنے رب کے حضور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اب ہم سے ٹال دے اور ہم سے دور کر دے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اس کو بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے اچھے کام نہیں کیے لوگ اس پر بھی ان کی واہ واہ کریں، یعنی بے جا کسی کی تعریف کرنا اس کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب کوئی شخص غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حقیقت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی دوستی میں، اپنی محبت میں لوگوں کی بے جا تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کا دھیان آخرت کی طرف دلاتا ہے، اس کی دنیا سے رغبت کم کرواتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنی کسی دوست کی صحبت سے اٹھیں تو ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ آیا جب میں اس کے پاس سے بیٹھ کر اٹھتا ہوں تو میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یا میرا دل جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی طرف، دنیا کی طرف زیادہ لگتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے پروردگار جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے وہ بے مقصد اور فضول نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث سے کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے لے کے 200 تک۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بہت جامع اور مسنون دعا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں زبانی یاد کر لیں۔ جنہیں زبانی یاد نہ ہو تو وہ کچھ عرصے ان کو دیکھ کے اٹھ کے پڑھیں، اور ہمیں آنے والے رمضان میں اس کو اپنے معمول کا حصہ بنانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم ربهم۔ تو پاک ہے اس سے ابس کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خدا بندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ تو پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا، ادھر ادھر سفر کرنا، مارے مارے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار پائیں گے۔ دراصل پھر اس آیت میں دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی پاک کو خاص طور پر، عام طور پر تمام وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کہ دنیاوی طور پر ان لوگوں کا اور قوموں کا ترقی کرنا، ان سے آپ متاثر نہ ہوں اور کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ جب انسان دنیاوی طور پر خوشحال ہوتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کی رہنے کی جگہ، مقام، اس کی سواری، اس کا دنیا میں ادھر ادھر پھرنا، وزٹ کرنا، ٹورز کرنا، اپنے مختلف قسم کے کاروبار کے سلسلے میں ادھر ادھر کے وزٹس کرنا، یہ سب ان کی زندگی کا معمول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ یہ ان میٹنگز میں غرق ہو کے اللہ کی کئی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں ہاتھوں سے اس دنیا میں دولت دے رہا ہوتا، لیکن یہ اپنے ٹیکس چھپاتے ہیں، غریب کا حق مارتے ہیں، اور اس ٹیکس چھپانے کے لیے ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جن کو لاکھوں کی تنخواہیں دیتے ہیں۔ یہ دراصل سراسر دھوکے میں ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس پر ایمان لائیں گے۔ وہ اس دور میں بھی کچھ لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، اور اب بھی ہم وقتاً فوقتاً ہمارے سننے میں یہ بات آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں یا دوسرے غیر مسلم ہیں جو دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، یعنی بلند حوصلے سے لڑو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ آپس میں ایک دوسرے کے دستے بازو بنے رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ جب تم یہ روش اختیار کرو گے تو یقیناً جنت کے حقدار ٹھہرو گے۔ سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود و نصارہ اور بہت سے لوگ دین اسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کو دبا کر اور زیر دست رکھا جاتا ہے۔ وہ دین اسلام ہی ہے جس نے عورت کو اس کا جائز مقام دیا، عورت کو وہ عزت اور حرمت بخشی جو اس سے پہلے کسی بھی دین نے نہیں دی تھی۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اہل قریش اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، ایک بھائی کے نکاح میں کئی بہنیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ حال تھا اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شریعت میں عورتوں کا جائیداد میں حق رکھا، اس کو طلاق لینے کا حق دیا اور اس کے حقوق کی اور اس کی نسوانیت کی حفاظت کی، حتیٰ کہ اس پوری صورت کا نام ہی عورت کے نام پر رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر انہی میں سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت اس دنیا میں پھیلا دیے، اور اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہمارے دین میں آپس کی قرابت داری کی، خونی رشتوں کی اور معاشرتی تعلقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باہمی تعلقات کو توڑنے سے منع کیا ہے، یعنی جو 3 دن تک اپنے بھائی سے کلام نہیں کرتا وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مختلف قسم کے احکامات نازل کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے یتیموں کے مال کی بات ہو رہی ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، یعنی جب تک کوئی بچہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتا وہ یتیم ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تو یتیم نہیں کہلائے گا۔ تو یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یتیم کا جو حق بنتا ہے اس کے والد کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی جائیداد کا پورا حق اس کو واپس کرو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ تم برے مال کو اچھے مال سے بدل لو، کیونکہ بعض اوقات وراثت کی تقسیم میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2 بھائی ایک کاروبار کر رہے تھے، یا ان کے پاس کچھ دکانیں یا زمین یا جائیداد یا مکانات تھے، تو پھر وہ بھائی جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اپنے یتیم بھتیجوں کو، اگر دکانیں ہیں تو موقع کی دکان اپنے نام کر لیتے ہیں، اور کم اہم لوکیشن کی دکان یا مکان ان بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 2 طرح کے کاروبار تھے تو جس کاروبار میں نفع زیادہ نہیں ہوتا وہ ان کے نام منتقل کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ فلرش کرنے والا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری ہیر پھیر ہیں جو لوگ اللہ کی پکڑ سے غافل ہو کر اس قسم کے اعمال کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ ہرگز برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو، اور یتیم کو وہی مال دو جو اس کا صحیح جائز حق ہے، اور پھر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ بہت سارے کاروبار چونکہ مشترک ہوتے ہیں، ان کی آمدنی بھی مشترک ہوتی ہے، اور کئی بھائی اپنی محبت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کا کھانا پینا اور باقی معاملات بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان کے بلوغت تک پہنچنے تک
تم ان کا زیادہ مال اپنے مال میں ملا کر ختم کر دو، اور جب وہ بڑے ہوں تو ان کے حصے کی زیادہ تر رقم جو ہے وہ خرچ ہو چکی ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اس طرح سے یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی یتیم بچی ہو جائے تو ان کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہوتے، یا اگر وہ صاحب جائیداد نہیں ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی رشتے ہم نہ لیں کیونکہ ان کے نام تو کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کو باہر کہیں رشتہ کر دیا جائے۔ اور اگر کسی عورت کے نام، کسی بچی کے نام جائیداد ہوتی ہے اور وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے تو ایسے رشتے گھروں میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لونیاں یا غلاموں کا دور تھا۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، یعنی نکاح کے لیے مہر کا فکس ہونا، لکھے جانا فرض ہے، یہ نکاح کے فرائض میں سے ہے۔ تو اس کو مرد کے ذمے ضروری ہے کہ وہ مہر کی رقم جو ہے وہ خوشی سے ادا کرے۔ البتہ اگر خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ اگر عورتیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ تو بندہ مومن کے لیے مال زندگی بسر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ جو لوگ نادان ہیں، کم فہم ہیں، جنہیں کاروبار چلانے یا مال و اسباب کی حفاظت کرنے، اس کو بڑھانے کا سلیقہ نہیں ہے، ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کاروبار کو اچھے طریقے سے چلا سکیں اپنی کم عمری کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے، تو پھر ان کے وارثوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہرگز ایسی صورت میں کاروبار ایسے نادان بچوں کے سپرد نہ کیا جائے۔ البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، یعنی جب تک کہ وہ بچے پراپر تعلیم نہ حاصل کر لیں، اس کاروبار کے سنبھالنے کے اہل نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کے ورثہ کو چاہیے ہے کہ وہ اس مال کی دیکھ بھال کریں، اس کاروبار کی دیکھ بھال کریں اور ان بچوں کی پرورش پر اور تعلیم پر توجہ دیں، اور جب وہ اس کے اہل ہو جائیں تو پھر ان کا کاروبار اور ان کی جائیداد ان کے حوالے کر دی جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی جب تم دیکھو کہ یتیم بچے اب بڑے ہو رہے ہیں یا وہ اپنی تعلیم کا کچھ حصہ مکمل کر چکے ہیں، یعنی وہ نکاح کے قابل ہو گئے ہیں، کیونکہ جو نکاح کے قابل ہو جاتا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو شادی کرنے کی بھی پھر وہ عمر ہوتی ہے اور آپ ان کو کوئی کاروبار کی تھوڑی بہت ذمہ داری ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ان پر ڈالو، یعنی پورا بڑا کاروبار ان کے ذمہ نہ دے دیں بلکہ تھوڑی تھوڑی سی ذمہ داری ان پر ڈالو۔ اگر وہ ثابت کر دیں کہ وہ اب یہ ذمہ داری لینے کے قابل ہو گئے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کا باقی مال بھی ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کا مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو مرنے والا بھائی ہے ہو سکتا ہے وہ امیر ہو، جو پیچھے رہ گیا وہ غریب ہو، اور بعض اوقات غریب بھائی مر جاتا ہے اور مالدار پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو دونوں کی طرف اللہ تعالی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر جو بھائی فوت ہوا اس کے مال اسباب تھے اور وہ بچے چھوڑ گیا، جبکہ جو بھائی پیچھے ہے وہ غریب ہے اور اس کو اس کا کاروبار یا اس کے مال اسباب دیکھنے اور باقی کام سنبھالنے میں دقت ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اپنی نوکری چھوڑنی پڑ رہی ہے یا جو کام وہ کرتا تھا اس کو وہ وقت نہیں دے پا رہا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس بھائی کے جو کہ بہتر کام تھا، کاروبار تھا، اس کو سنبھالے اور معروف طریقے سے اپنی تنخواہ بطور وہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بھائی جو خود صاحب حیثیت ہے اور مرنے والا غریب تھا تو وہ پھر اپنے
بھائی کی اولاد پر رحم کرے، ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آئے اور ان کے بچوں کی پرورش پر بھی اسی طرح سے خرچ کرنے کی کوشش کرے جس طرح وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کرتا ہے۔ اور پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ یہ حصہ اللہ ہی کی طرف سے مخصوص کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں والا بات کرو۔ یعنی جب جائیداد تقسیم ہو رہی ہو اور دور دراز کے لوگ جیسے فوتگی کے موقع پر آ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے ہاں فوتگی ہوئی ہے وہ صاحب حیثیت ہیں، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جو غریب رشتہ دار آ گئے ہیں، اگر کوئی ان میں سے یتیم ہے، مسکین ہے، یا اس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، تو انہیں چاہیے ہے کہ اس موقع پہ چونکہ ان کا جائیداد میں تو حصہ نہیں بنتا، تو وہ صدقے بطور ان کو کچھ دیں، ان کی مدد کریں۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف اختیار کریں اور راستے کی بات کریں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ یعنی اگر ایک ہی صرف لڑکی ہے تو پھر وہ آدھی جائیداد کی مالک ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، یعنی اس کے بیٹا بیٹی بھی ہیں لیکن ماں باپ بھی ہیں تو ماں اور باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ تو پھر اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر ماں اور باپ ہی اس کے وارث ہیں تو ماں کو اس کی جائیداد کا 3واں حصہ ملے گا۔ اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی، یعنی بچے نہیں ہیں لیکن بھائی بہن ہیں اور ماں ہیں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ادا کرنا واجب ہو وہ بھی ادا کر دیا جائے۔ تو جب کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا وصیت کی۔ اگر یہ معلوم ہو کہ مرنے والے نے کسی کا قرض دینا تھا تو سب سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اب کتنی جائیداد یا رقم باقی بچی ہے، پھر دیکھا جائے کہ اس نے کسی کے نام ورثہ کے علاوہ اگر وصیت چھوڑی ہے کہ میرے ورثہ کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میری جائیداد میں سے اتنی رقم یا اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، تو پھر پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور جو اس کے بعد مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں۔ اگر میاں بیوی ہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں اور بیوی فوت ہو جائے اور اس کی جائیداد ہو، اس کے نام کچھ ہو لکھا ہوا، یعنی وہ وراثت میں کچھ چھوڑے، تو میاں کو آدھا حصہ ملے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے۔ یعنی اگر بیوی فوت ہو لیکن ان کے بچے بھی ہیں تو پھر خامند کو 1/4 حصہ ملے گا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، لیکن یہ سب کچھ اس خاتون کی وصیت پوری کرنے کے بعد دیا جائے گا، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا وہ ادا کیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو۔ اسی طرح سے اگر میاں بیوی بے اولاد تھے اور خامند فوت ہو جائے، پیچھے بیوی رہ جائے، تو بیوی کو بھی 1/4 حصہ ملے گا، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ اور اگر گھر میں سے مرد فوت ہو جائے یعنی خامند فوت ہو جائے تو بیوی کا 8واں حصہ ہے اگر ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ طریقہ یہاں بھی یہی ہے کہ یعنی کوئی بھی شخص جو فوت ہوگا
پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا شریعت کے مطابق۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے گی اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہوں۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ واللتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو۔ قرآن میں جہاں کہیں فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد زنا ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اگر کوئی عورت زنا کی مرتکب ہو تو پھر 4 آدمیوں کی اس پر گواہی لی جائے گی، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظری عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ تو جان لو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ موت کا فرشتہ نظر نہ آ جائے، لیکن جو لوگ بالکل موت کے آخری وقت پہ پہنچ جائیں اور وہ موت کے فرشتے آنکھوں سے دیکھنے لگیں، اور اس وقت اگر وہ توبہ کریں گی تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ صحیح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تم تنگ کرنے کا حق رکھتے ہو، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے آئیں، اور نہ ہی زبردستی کر کے ان سے حق مہر معاف کروانا جائز ہے۔ ہاں اگر وہ تمہارے حق کسی اور کو دیں یعنی بد چلنی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم ضرور ان کو تنگ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس لوگے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی کا آپس میں گزارا نہیں ہوتا اور علیحدگی کرنی پڑتی ہے، لیکن چونکہ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلی شادی کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لیا دیا جاتا ہے، کوئی چیز نام لکھ دی جاتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ رشتہ ختم ہو تو پھر چاہے اس کو تم نے کچھ بھی دیا ہوا ہو وہ ہرگز تم واپس نہیں لے سکتے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، یعنی کسی بھی شخص کا نکاح اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی عورت سے نہیں ہو سکتا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ لیکن پہلی مشرکین میں یہ تھا کہ باپ کی بیوہ سے یا باپ کی
پہلی منکوحہ سے جو ہے وہ لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی یہ سب حرام رشتے ہیں جنہیں اللہ نے محرم بنایا عورتوں کی طرف سے، اور وہ جن کا دودھ پیا ہو بچے نے جن سے، ان کے ساتھ پھر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری دور شریک بہنیں، اور پھر وہ تمام عورتیں جن کو اس عورت نے دودھ پلایا جس نے تمہیں بھی دودھ پلایا، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی پہلے خامن سے جو بیٹیاں ہوں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہر کا ہو چکا ہو، اور وہ تمہاری سیکنڈ وائف جن کی پہلے خامن سے جو بیٹیاں ہوں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی کسی ایسی عورت سے نکاح ہوا ہو جس کی پہلے خامن سے کوئی بیٹی ہو لیکن ابھی اس عورت کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، یعنی تمہارا میاں بیوی کا کوئی تعلق اس عورت سے قائم نہیں ہوا، اور تم اس عورت کو چھوڑ دو یعنی اس سے نکاح فاسد قرار دے دو اور پھر اس کی بیٹی سے شادی کر لو تو یہ جائز ہے، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور بہوؤں سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا بیٹوں کے مرنے کے بعد، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں دو بہنیں نہیں آ سکتی، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج کا پارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کی سنت، وضو گھر میں کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور فرض نماز ادا کرنے کی خاطر مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کے ایک قدم پر اس کی ایک غلطی مٹا دی جاتی ہے اور دوسرے پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔